لیکن عمر یہ بات طے ہے کہ ورلڈ کو شرنک کیا جائے گا، جو اللہ کی جو یونیورس ہے نا. اب ہم میں سے کون جیتا ہے وہ وقت دیکھنے کے لیے، کون مرتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں ہر رات اپنا بوریا بستر پیک کر کے سوئیے، کوئی پتہ نہیں کل ہو نہ ہو. تو جو ہے یہ اپنا شروع کر دیں تاکہ جو ہے اس کو انجوائے کر کے جائیں، مت اپنے عذاب میں ڈالیے، قرضے کے اس میں عذاب میں، یا اپنے آپ کو چیزیں جوڑ کے مت جو آ جائے. ہاں کہ جی کل جینے کے لیے رکھیے جو آ جائے خدا کہ یہ واقعی سچ بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 2020 کے بعد سے کتنی انپریڈکٹیبل اموات آپ نے دیکھی ہوں گی، سوچا بھی نہیں ہوگا. بچے میں سنتی ہوں صبح کینیڈا جانا ہے، رات کو بچہ مر گیا. بچے نے صبح پڑھائی کے لیے اس کا سارا کچھ تیر وہ کئی ایسی میں نے اموات سنی. وہ دیکھیں نا ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم پریشان ہوتے تھے کہ جو آخری دور آئے گا میری امت کے جوان نظر لگنے سے مر جائے کریں گے. اور نظر بد کیوں اتنی وہ بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایول زمین سے، دیکھیں کہا گیا تھا زمین سے نور اٹھا لیا جائے گا. یقین جانیے میں اس کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ اب دجالی پاورز کا دور ہے. اب زمین پہ نورانی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ دو ہی طاقتوں کی جنگ ہے، نورانی طاقتوں کی اور دجالی پاورز کی. تو اب جو ہے نا نورانی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے ورلڈ اینڈ ہونے والے. سر یہ بابا وانگا نے تو بڑی لمبی ڈیٹ آپ کے ساتھ سے دی. مجھے تو اتنا لمبا سفر نہیں نظر آتا. 50-70 کا بتا. دیکھیے ایک تو ہے نا کہ دنیا کتنی بچے گی، اس میں سے پتہ نہیں ہم ہیں کہ نہیں ہیں. اس لیے تو میں کہتی ہوں اپنے آج میں جینا شروع کریں، اپنے قبلے درست کر لیں، اپنے جو ہے وہ کنیکشن المائٹی کے ساتھ اسٹرانگ کر لیں تاکہ بخشے جائیں. بالکل ایسے تو جو ہے ختم ہو رہا ہے. تو پتہ نہیں ہمارے پاس مہلت ہے کہ نہیں ہے. تو بابا وانگا تو جہاں تک دیکھتے ہیں، مجھے سچی بات ہے مجھے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے کہ اس کو اس نے شرنک ہونا ہے. صحیح ہے. اچھا وہ باتوں میں ایک سوال جو ہے نا وہ مس ہو گیا تھا مجھے، سوری ٹو آپ کو وہیں پہ واپس لے کے. جنرل عاصم منیر صاحب مس کر گیا، ان کے بارے میں کبھی آپ نے ان کی اسٹڈی کی ہے ان کے سٹارز کے حوالے سے؟ دیکھیں یہاں میں یہ سچ بولوں گی آپ سے کہ میرا کام ہے کیونکہ کام کرنا. تو جب یہ ہونا تھا نا 6 جرنیلز تھے یا 6 تھے، مجھے سب کی تاریخ پیدائش کسی کے تھرو آئی تھی، ٹھیک ہے. اور جو ہے اس میں سب کی ڈیٹ آف برتھ تھی، اور جو ہے مجھے جس میں جنرل صاحب کی بھی تھی. جی جنرل صاحب کی بھی تھی، اور ان کی بھی تھی، جنرل فیض صاحب کی بھی تھی. ان پہ پھر میں نے نا ہر ایک پہ ایک وائس نوٹ بھیجا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے جن کے تھرو آئی تھی تو میں نے ان پہ کہا تھا کہ جنرل فیض کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں. اچھا. تو ان کا تو مجھے امکان نظر نہیں آیا، اور میں نے کہا اب یہی ستارے خان کو OSD کرنے جا رہے ہیں، جو میرے اپنے ورڈز ہوتے ہیں اپنے ایک کام میں یوز کرتی ہوں. جب میں نے جنرل عاصم صاحب کا، مجھے پتہ بھی نہیں جنرل عاصم کون ہے یا حافظ قرآن ہے، مجھے خدا کی قسم نہیں پتا. میں نے ان کے نام پہ ٹک لگایا کہ میں نے کہا یہ بندہ مجھے پیٹریوٹک نظر آتا ہے، یہ بندہ مجھے جو ہے ایسے لگتا ہے کہ اس سے اللہ شاید ملک کے لیے کوئی کام لے لیں، اللہ کرے کہ قدرت انہیں چانس دے. یہ میں نہیں عمر بتا سکتی کہ یہ بنیں گے یا وہ میری ریکمنڈیشن پہ بنے، یہ بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن جو 2 لوگوں پہ میں نے ٹک کیا وہی 2 لوگ آج جو ہے وائس بھی ہیں، چیف بھی ہیں. تو وہ میں نے علم کے حساب سے، یہ میری ریکمنڈیشن نہیں، وہ اپنے میرٹ پہ آئے ہوں گے. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جیسے مجھے ہوم ورک دیا جاتا ہے ان پرسنالٹیز کے بارے میں بولیے، ان کے بارے میں بولیے، تو میں کہتی ہوں مجھے ڈیٹ آف برتھ دیں. جیسے بابر اعظم کا تھا تو میں تاریخ پیدائش منگوائی، میں کہنی جی یہ تو کم بیک کر رہے ہیں، بڑے سالڈ طریقے سے کم بیک کر رہے ہیں، تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں کہ ان کو آؤٹ کر دیا گیا. اچھا ابھی کرنٹ سینیریو میں پاکستان کی بہتری کے حوالے سے ان کا کردار کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جو مجھے اس وقت ان کے ستارے یاد ہے جب جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو ہوتا وہ اچھی سول ہے، پیٹریوٹک ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے کہ شاید ان کے تھرو کچھ ہم، اس ملک نے تو بدلنا ہے. اب اس کا سہرا کس کے سر لگتا ہے یہی غیب کا علم ہے جو مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو سولر ایکلپس ہے اور لونر ایکلپس ہے، یہ جو اس دفعہ 2024 میں اور بڑے خطرناک لگے ہیں، اور ہوئے بھی بڑی تعداد میں ہیں. اتنے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے، نہیں تو سال میں کبھی 1 دفعہ ہوتا تھا ایسا. نہیں 4-5 باری آتے ہیں، اس باری آگے پیچھے بھی آ گئے.
اور بڑی مطلب ایک نا کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں. تو پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کون کون سے پولیٹیشینز جو ہے وہ اس دفعہ زد میں آ رہے ہیں؟ ایکچولی عمر یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ان کی اہمیت، میں پہلی اسٹرالوجر تھی جس نے ان کی اہمیت کو ٹی وی پہ کہنا شروع کیا تھا، کیونکہ جب ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوریشن میں 2 نوافل ادا کریں تاکہ نماز کسوف اور خسوف بولا جاتا ہے، کسوف سورج گرہن کے لیے، خسوف چاند گرہن کے لیے. تو جب انہوں نے ہمیں کہہ دیا تو ہمارے لیے تو اس سے پیچھے کوئی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو دونوں گرہن لگے ہیں یہ ہمیں نہیں افیکٹ کرے، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ کر رہے ہیں امریکہ، برازیل، میکسیکو، کینیڈا، یورپ کی ایک آدھی پٹی. تو یہ جہاں نظر آ رہے ہیں، میں امریکہ کا فال بھی ستاروں میں پریڈکٹ کر چکی ہوئی ہوں. بالکل آپ نے کیا جی. بائیڈن کے الیکشن جیتنے کی تو پریڈکشن کی تھی میں نے، اب ان کے پھر سونا الیکشن ہونے والا، بھی مجھے اس پہ ہوم ورک نہیں ہے میرا، لیکن امریکہ کا فال ضرور میں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ امریکہ میں توڑ پھوڑ ہونی ہے اور امریکہ نے اندرونی خلفشار کا شکار بھی ہونا ہے. تو یہ ان پٹیوں پہ نظر آیا ہے، اور یہ جو ابھی جو دوسرا والا نظر آیا یہ تو بڑا خطرناک تھا. تو یہ ویسا ہی تھا جیسا جب ہمارے ہاں لگا تھا 11 اگست 1999 کراچی میں بالکل اندھیرا چھا گیا تھا، اور وہ میری پہلی سیاسی پیش گوئی تھی کہ یہ حکومت کو اڑا دے گا اور اس کی نحوست کے اثرات 1.5 سال رہیں گے زمین پہ. اور آپ سوچیں 1.5 سال کیا، 11 سال آپ نے ماشاء اللہ بھگتا تھا. اور میں نے خود وہ نظارہ کراچی میں دیکھا، ہمیں جہاز سے اتار دیا گیا، اوپر مشرف صاحب کا جہاز چکر لگا رہا تھا اور شام کو ان کی تقریر آ جاتی ہے میرے عزیز ہم وطنوں. تو جی اچھا، تو اس میں ابھی کون کون سے، ویسے آپ نے کہا کہ پاکستان اور یہ ریجن نہیں ہے لیکن ویسٹرن وہاں جی ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے کسی جگہ پہ. ہاں، کئی ہاؤسز میں جب ہم جنرلی انڈیویجول ہاؤسز کو پڑھتے ہیں تو ہر ہاؤس کو ہٹ نہیں کر رہا ہوتا، کئیوں کو صحت یاب کر رہا ہوتا ہے، کئیوں کے دشمن اس پہ ریویل کر رہا ہوتا ہے، تو کئی جگہ پہ فائدہ بھی دیتا ہے. تو جب پاکستان کی پٹی پہ نظر آتا ہے تو پھر میں ایک پراپر ہوم ورک دیتی ہوں اس کے اوپر جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ والا پتھر لے کے پہن لیں تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے تو سنت بھی ہے انگوٹھی پہننا، اور ایک روایت بھی ہے اس میں پتھر کے حوالے سے، لیکن کیا یہ سٹونز اور یہ جو نمبرز ہوتے ہیں ان کے تحت آپ کسی کا نصیب بدل سکتے ہیں، کسی کی فیٹ چینج ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں بدلا جا سکتا، یہ تو شرک کے زمرے میں بات چلی جاتی ہے. یہ دیکھیں سورۃ رحمان میں جب اللہ پاک اپنی نعمتیں گنواتے ہیں، فرمان آتا ہے کہ اور ہم نے تمہارے لیے یاقوت اور مرجان پیدا کیے اور تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو نعمتوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو جیسے حکیم جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں جو ہے وہ اسی طرح جو میرا طریقہ ہے، میں نے اسپیشل میں بہت زور دیتی ہوں سٹون پہننے پہ. جب میں آج کل تو یقین کریں یہ بھی میری پیش گوئی تھی کہ دماغی امراض بڑھ جائیں گے یہ جو ہے، اور اس میں یہ اس سے بہتر علاج کوئی نہیں ہوتا. میرے اپنے ہاتھ میں پاگل ہونے کی لائن ہے، اور وہ جو لائن ایسی ہے کہ میری زندگی ایسی تھی کہ میں پاگل ہو سکتی تھی جتنی میں نے دکھ دیکھے، اپنی مشکلات دیکھی. تو کوئی میرے انٹرویو میں کہتے ہیں نا آپ یہاں تک کیسے پہنچی، تو میں کہتی ہوں میرے فیلیئرز نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. تو یہ مجھے میری دوائی ہے، یہ مجھے میرے اندر کامنس رکھتے ہیں. لاکھ دکھ آ جائے، پینک آ جائے، مصیبت آ جائے، یہ میرے دماغ کو پینک نہیں کرنے دیتے. جب دماغ پینک نہیں ہوتا تو بر وقت صحیح فیصلے لینے کے قابل رہتا ہے. تو یہ صرف دماغ کو ڈیل کرتے ہیں. اور ان کی سائنس بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پہنایا جاتا ہے، یا کہ یہ سولر انرجی لیتے ہیں اور تھرو رائٹ ہینڈ آپ کی برین کی ویوز کو پہنچاتے ہیں، تو آپ کا برین پینک میں نہیں جاتا. تو ان کی صرف یہ سائنس ہے. تو میں تو سر اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتی. نصیب نہیں بدلتا، آپ کے دماغ کی ریپیئر میں آپ کے ساتھ ایک معاون کا رول ادا کرتا ہے.